به العالم کل. ارے یہ تم اتنے پریشان ہو رہے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ دنیا کے آبشار ہے جو پانی گرتا اس سے ایسی روشنی پیدا کروں کہ ساری دنیا اس روشنی میں جگمگا ہو. مسجد کوفہ میں اندھیرے میں مولا جھولا گیا کہ اگر میں چاہوں تو یہی پانی اس سے ایک ایسا نور پیدا کروں, ایسی روشنی یستضی به العالم, پورا عالم روشن ہو جائے کلہ, پورا کا پورا. اب دیکھیے علی کہہ رہے ہیں کاش کوئی عقل مند سمجھدار بیٹھا ہوتا تو مولا ذرا وہ طریقہ بتا دیجیے. کھڑا ہوا شخص ابن قیس, یا علی اپنا جادو اپنے پاس رکھو, اگر تمہیں اتنا ہی دعویٰ علم ہے تو اتنا بتا دو میرے سر پہ بال کتنے. کیا قیامت مولا پہ گزری ہو. یہ میں ان کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. خاموشی رہنا لیکن کھڑا ہونا مذاق اڑا رہا. لیکن یہ ہے علی قسم, کہا کہ اگر میں بتا بھی دوں کہ تیرے سر پہ کتنے بال ہیں تو تو گنے گا کیسے کہ میں نے صحیح کہا کہ غلط. لیکن یہ نہیں, یہ بہت آسان ہوگا. اس جملے کے نتیجے میں اللہ نے اس کو گنجا کر دیا. اب تو بہت آسان ہے گننا نا کہ سر پہ کتنے بال. تو یہ ایک واقعہ نہیں. اشعث ابن قیس, اس کی بیٹی جودہ ابن اشعث ابن قیس, حسن مجتبیٰ کو زہر دینے والی, اور اس کا بیٹا محمد ابن اشعث قیس ہے کوفے میں دھوکے سے مسلم کو گرفتار کرنے والا. پورا خاندان کیسا. محمد ابن اشعث ابن قیس کوفے کی فوجوں کا انچارج. ابن زیاد پہلے بہت چھوٹا مسئلہ سمجھا نا, 50 سپاہیوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ مسلم کو پکڑو, تو 50 سے ایک لمحے میں 70-72 ہو گئے. اب منگوائی جا رہے, بار بار یہ کال کر رہا اور بھیجو اور بھیجو اور بھیجو. پورے کوفے کی فوجیں آ گئی. آخر میں جب اس نے کہا اور بھیجے, ابن زیاد کے جواب اے محمد ابن اشعث ایک اکیلا آدمی نہیں پکڑا جا رہا, پورا کوفہ میں نے بھیج دیا. کیا زبان پہ جواب آیا؟ کبھی دشمن کی زبان پہ جواب آتا ہے. جواب اس نے دیا کہ ابن زیاد میں کوفے کے کسی بنی اور بقال کو گرفتار کرنے نہیں گیا, ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے گیا. اس کے بعد بھی اگر وہ گرفتار ہو جائے تو غنیمت سمجھنا. دشمن کہہ رہا یہ ہاشمی شیر, یہ ہاشمی شہزادہ, کیا پھر بھی گرفتار ہو سکا؟ مسلم پھر بھی گرفتار نہیں. زمین میں گڑھا کھودا گیا اور دھوکے کے ذریعے مسلم کو اپنے گرا کے گرفتار کیا گیا. اب یہی ساری فوجیں تو کل کربلا میں آئی ٹھیک ہے مہینے کے بعد. 9 ذیلحج کو مسلم گرفتار ہوئے اور 9 محرم کی رات کو ہی میٹنگ ہوئی. سپاہیوں نے دیکھا ہوا, کہا جب مسلم اتنے بہادر تو عباس تو مسلم سے زیادہ بہادر, اور مسلم کو بھی ہم گرفتار نہیں کر سکے. اگر وہ گڑھا نہ کھودتے یہ کربلا میں نہیں چلے. مسلم کو اس لیے گرفتار کر لیا کہ اکیلے سامنے دیکھے کہ پیچھے دیکھے. کربلا میں تو 72 ہے نا, وہاں کوئی گڑھا کھودے کے بھی تو اس بڑے پہ عباس نہیں آئے. تو جو 1 مہینے پہلے مسلم کی تلوار کے مارے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جب مسلم ہم کو بھگا سکتے ہیں تو عباس ان سے بات انہیں ہم نہیں جیت سکتے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو جوان پارٹی ہے عمر سعد کی فوج. اگر جو اس کے اندر سینئر لوگ بریگیڈیئر ہیں یا میجر جنرل ہیں, کم از کم وہ 45 پلس ہوں. اتنا سینئر ہے تو 50 40 50 کے بعد بنے. یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جیت سکتے. کیوں؟ یہ لوگ عباس کی تلوار دیکھے ہوئے جنگ صفین. جوان جو ہے مسلم کو دیکھیں, یہ لوگوں کو عباس کو دیکھیں. جنگ صفین کا ایک چھوٹا سا واقعہ میرے الفاظ میں سنیں, یہ وضاحت ضروری. اور وہ یہ کہ ایک طرح سے صفین کی لڑائی کے شروع, اب کیا حالات تھے, کیا وجوہات تھے, وہ چھوڑی. حاکم شام نے مولا سے ایک بات درخواست کر کے بنوا لی, آپ ہمارے مقابلے میں لائیے, پھر خیر ہے, پھر ہمیں آپ کے لشکر کی پرواہ. تو معلوم ہے آپ کو کہ علی ایک آدھ دفعہ نکلے, ایک آدھ صاحب ان کے سامنے پھنسے تھے تو کپڑے اتارے, مولا نے کھیلا ہٹایا تو بھاگے, تو اس کے بعد کی بات طے کروا لی. مولا مسکرائے بھی. اب صفین کی لڑائی ہو رہی ہے, علی کا وعدہ ہے, علی سامنے نہیں ہے. چنانچہ باقی لشکر علی سے حاکم شام کا لشکر جو تعداد میں بہت زیادہ ہے, وہ برابر کا مقابلہ چل رہا. روزانہ لڑائی ہوتی ہے, شام کو برابری میں چھوٹتی ہے لڑائی, جیت نہیں پا رہے لشکر ہے جو کہ علی نہیں آ رہا. اور ایک دن کوئی ایسا ہے کہ حاکم شام کی فوج میں 10 صفیں ایسی بنائی گئی کہ انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے اپنے آپ کو باندھ لیا, اور ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں. علی کی فوج کے ایک سے ایک بہادر سپاہی آئے, پہلی صف کو بھی نہ توڑ. اور بڑا عجیب منظر تھا کہ آج برابری میں جنگ نہیں چھوٹ رہی, آج علی والے حال ہیں. بس جس وقت یہ علی کے لشکر کے لیے پریشانی ہو کہ شام ہونے کے قریب آج ہماری بے عزتی ہو رہی ہے, ہم نہیں آج جیت پا رہے,
पहली सब को नहीं तोड़ पा रहे, ये तो 10 या 15 या 20 या 50 सब है। असल में लोहे की हर सब वाले ने लोहे की जंजीर से अपने आप को जकड़ा हुआ। लश्कर अली से घोड़े सवार चेहरे में नकाब डाल दिया और एक मर्तबा इस शान के साथ आगे बढ़ा कि अभी लोगों ने चौंक के देखा कि उसने तलवार चलाई, पहली सब टूटी, दूसरी जंजीर कटी, तीसरी सब टूटी, जितनी देर में लोग देखे वो आखिरी सब को धरा भरम करके फातिहाना शान के साथ वापस गया। मालूम है हाकिम शाम के लश्कर में क्या बात बुलंद हुई? हाकिम शाम के लश्कर में आवाज बुलंद हुई, आज अली ने भी धोखे से काम लिया, आज अली ने भी धोखे से काम लिया। हमारा वादा था कि आप सामने नहीं आएगा बगैर बता, तो अब अली चेहरे को झुमा के आए हैं, क्योंकि अली के अलावा और तो किसी में ये मजाल नहीं है कि इस अंदाज से जंग को इस तरह की। अगर जो सिप्पीन की लड़ाई में बूढ़े लोग थे, उन्होंने तो कहा और यकीन के साथ का याद करबला के बूढ़े नहीं, सिप्पीन क्यों यकीन के साथ का हमसे बेहतर अली की तलवार कौन जानता है? हमने बदर में देखी है, ओहद में देखी है, खंदक में देखी है, खैबर में देखी है, ये 100% अली का जो अंदाज है क्या ये अली, क्योंकि वादा था कि नहीं आएंगे तो चेहरा छुपा के सामने आ गए, धोखा दिया। हमें मालूम होता अली है तो हम इस तरह नहीं होगी। अब अली के खिलाफ बातें हो रही, जो 50 सफे टूटी धर्म बड़ा मुई था, उधर लोग बिखरे और एक बार एक अजीब मंजर देखा कि ये घोड़े सवार वापिस जा रहा है कि खुद लश्कर अली से अली मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहा। अरे अगर ये अली है तो ये कौन है? जिसका अंदाज, जिसका तरीका, जिसकी शान, हर चीज वो अली जैसे। अली मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अब पूरा लश्कर शाम घबरा। हाँ ये क्या हुआ? बल्कि अली वाले भी बहुत से समझ रहे थे कि ये अली ही आए हैं, दो अली कैसे हो गए? एक तो अली सामने नजर आ, मरा वाला मुस्कुरा के आगे बढ़ा। घोड़े सवार ने अली को आकर देखा, घबरा के घोड़े से उतरा। अली ने गले से लगाया, चेहरे से रखा बनाई, सबने देखा कि यहाँ कमरे बनी आशिक शहंशाह बाबा तो हमारे अबुल फजल अब्बास का चमकता हुआ चेहरा गले से लगाया अली ने। अली ने गले से लगाया, पेशानी को बोसा दी। उस वक्त अब्बास की उम्र सिर्फ 13 साल या 14 साल। अच्छा देखिए हमारी कौम में भी इतराज करने वाले हम तो नहीं। एक साहब ने कहा मौलाना इनकी जरा समझ में नहीं आता, 14 साल के बच्चे का खर्च जो है क्या उससे नहीं पता चलेगा 14 साल? तो यही चीज तारीख में आप भूल गया। पहले पढ़िए किताब। मौला का कद जरा सा कम था और अब्बास का कद इतना कबीर कामत अब्बास थे कि जब जवान हुए तो घोड़े में बैठते थे तो पांव जमीन तक पहुंचते, तो 14 साल में बाप के बराबर आ गए। अब्बास की तबील कामती को जहन में रख के फिर ये रिवायत सुनी, बिल्कुल कद के एतबार से कोई फर्क नहीं। अब जिन इस वक्त उमर साहब की फौज के जो 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार जनरेशन जो इस वक्त 45 साल से बड़े, ये 20 साल पहले जब जवान थे तो मैदान सिप्पीन में देख चुके। 14 साल का अब्बास अगर अकेला पूरे हाथी में शान के लश्कर को नरम नरम कर दे तो आज तो अब्बास 34 साल के कड़िया जवान है, शराब के उरूज पड़े, क्या देना अब्बास। अब देखिए उमर साहब में कौन, उमर साहब के जितने सीनियर ऑफिसर है वो आंखों से अब्बास को देखे हुए और जो जवान है वो 1 महीने पहले मुस्लिम को देखे हुए, सब एक नतीजे पे पहुंचे। पूरी रात बहस होती रही कि क्या करें क्या करें क्या करें। आखिर क्या किया? शिविर खड़ा कहने लगा कि मैं चक्कर चलाता हूं और देखो कैसे अब्बास को हुसैन से अलग कर। अब तीर नहीं लेके गया, तलवार लेके नहीं गया, नैजा लेके नहीं गया, बर्छी लेके नहीं गया, अब मक्कारी और अय्यारी और फरार और चीटिंग का हथियार लेके। अब ये मीटिंग खत्म हुई क्योंकि जब कोई फैसला नहीं हुआ शिविर ने जिम्मेदारी ली और क्या था, नमाज़े फजर खत्म हुई, हुसैन के खेमे के दरवाजे पे जाके कहता है मेरी बहन के बेटे का, मेरे भांजे, कोई ताल्लुक इसका हजरत अब्बास से नहीं, लेकिन जो के ये अब्बास की मादर करामी फातिमा किलाबिया के कबीले में पला बड़ा, ये भी कहा जाता है इसके नामो नसब कभी पता नहीं, बड़ा मिल गया था कबीले वालों में पाली। अरे कबीले का रवाज है कि सारे नौजवान कबीले की औरतों को बहन कहते हैं और सारी औरतें कबीले की जवानों को भाई कहते हैं। उसलिए नहीं जिस तरह पंजाब में या कराची में कहा जाता ताकि पर्दा उतार दे, इसलिए नहीं एहतराम। हमारे यहाँ तो भाई कह के सब जाए, अब इनसे क्या हिजाब करेंगे तो भाई, और हमने बहन कह के पूरे महल्ले पूरे खानदान पूरे इस्लामाबाद की औरतों को बहन कह के हिजाब खत्म कर दिया। बहुत सीरियस बात कर रहा हूँ कि शिमर आए
उस हवाले से मेरी बहन यानी उम्मुल बनीन के बेटे कहाँ है, मेरे भांजे कहाँ है, मामू है। अब्बास ने ये लफ्ज़ देखिए जरा उस शेर नर के तेवर और जलाल है, ऐसे खबर में इसको कहा ये मजनून, ये नजीस, ये मेरे आका का दुश्मन और मुझे भांजा करके मुखालफत कर रहा। अगर वाकई में भांजा होता तो मैं इससे बात न करता तो झूठा रिश्ता बना गया। लेकिन हुसैन सामने, हुसैन खेमे में ये अदब और एहतराम हुसैन का बात पेट तार खा के रह गए जनाब में, लेकिन आका हुसैन के एहतराम में खामोश। दोबारा आ गए मेरे भांजे कहाँ हैं, और जब तीसरी बार ये बात कही अब्बास एहतराम में हुसैन ने खुद कहा अब्बास तुम्हें बुला रहा हूं, 3 बार आवाज दी, जाओ जाके सुनो तो सही क्या कह रहा। अब अब्बास बर्दाश्त न कर सकते, आका ये नजीस अपनी नापाक ज़बान से मुझे भांजा कहे आपका दुश्मन, मैं कैसे इससे बात करूं। कहा अब्बास मैं तुम्हें न भेजता, लेकिन जो कि वो एक रिश्ता बना के आया और रिश्ते का अल्लाह ने एहतराम रखा है, कम से कम उसकी बात सुनो। झूठा और बनावटी रिश्तेदार आ जाए तो आका कहते हैं कि रिश्तेदारी का एहतराम में बात सुन, या सगे रिश्तेदार एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और आका हुसैन के चाहने वाले भी। वसीयतें की जाती है हम मर जाए तो हमारे जनाजे पर भाई को ना आने देना। हुसैन कह रहे शिमर भी अगर झूठा रिश्ता बना दिया मगर बात रिश्ते की कर रहा है तो बात तो उसकी सुन दो। करबला कदम कदम पे हमें सर दे रही है, नमाज भी है करबला में, रोजा भी है करबला में, हिजाब भी है करबला में, माले हराम की मजम्मत भी है करबला में, रिश्तेदारी का एहतराम भी है करबला में। अब एक बात अब्बास गए तो फिर आपको पता है कि क्या शिवर ने कहा कि भाई मुबारक हो अब्बास, तुम्हारे लिए आज कोई खतरा नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अमान लेके आया। पहला जुमला था मेरा आका हुसैन वो बेहया एक्स टेम्पो बोल उठा, खड़ी है ना तुझे, अरे हुसैन के जानवर के बिल में भी जाके छुपे तो मान नहीं छोड़े। अब्बास ने कहा तू है मेरे ऊपर, तू मेरे आका को शहीद करने आ रहा है, मेरे लिए अमान ना कर, नहीं चाहिए तेरी अमान। ये कह के वापस आ। अब देखिए ये क्या हथियार, ये हथियार है अय्यारी का, मक्कारी का, फुरात का और चुकी। अब्बास को हुसैन से अलग करने के लिए तलवार नहीं लाई गई, बता देगा नैजा नहीं लाया गया, मक्कारी इस्तेमाल की गई। पैगाम क्या बना कि जब कभी दुश्मन किसी गुरोह या किसी फौज में इख्तिलाफ पैदा करना चाहता, अलग अलग करना चाहता, आका और गुलाम में जुदाई डालना चाहता, तो उस वक्त वो तीर और तलवार इस्तेमाल नहीं करता, मक्कारी और फरेब के जरिए से आता। हमसे कहता है वो गलत है, हमसे कहता है ये गलत है। हमें सिर्फ करबला के तीर और तलवार का मुकाबला नहीं करना, करबला की सैयारी और मक्कारी को समझकर अपने जमाने के, क्योंकि कुल्लू और दिन करबला वो कुल्लू यौमिन आशा। पाकिस्तान में भी देखना है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो शिमर की तरह हमारे हमदर्द बन के आ रहे हैं। मकसद हमारी हमदर्दी नहीं है, मकसद हमारी कौम को इंतशार में मुब्तला करके टुकड़े टुकड़े करना। क्या शिमर अब्बास की हमदर्दी में आया? और अब्बास के भी सिर्फ एक जुमला सुन लीजिए और आपकी मजलिस से इख्तिताम तक पहुंचे। कुरान अगर मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा, लेकिन बात नहीं, अन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल। खबरदार आपसे भी सीधे रास्ते में चलो, इधर उधर हर एक की बात ना सुनो। आजकल मरजइयत कितना आसान शिकार, कोई तोहमत लगा दी है मरजइयत पे पब्लिक तोड़ देती है और यकीन कर लेती है। होशियार रहिए, आगे बढ़ो। ऐसा तो नहीं है कि हमसे मोहब्बत जाहिर करने वाला कोई शिमरे मजनून हो जो हमें अपने आका से या अपने रहबर से या अपने सरदार से या अपने रूहानी कायद से या हमारे मर्जे से दूर कर। खोल के देखिए, सोचिए, गौर कीजिए, बहुत है हमारी कौम का मसला। अब यहाँ एक आखिरी बात सुनिए जिस पर मेरी 4 रोजा मजलिसों में इख्तिताम हो रहा है, आयत का पूरा अदा नहीं, फिर किसी मौके पे इंशाअल्लाह अगले साल का वादा तो नहीं करता, लेकिन उन बच्चियों के एहतराम में कोशिश जरूर करूंगा। सिर्फ एक बात वो ये पूरा दीन अब ये बात खत्म हो गई, आज का मौजूद यहाँ पे मुकम्मल। पूरा दीन जब सुनते तो बहरहाल ख्याल तो दिल में आता कि 100 साल पहले तो बहुत आसान था इस्लाम पे, ना इतने प्रॉब्लम थे, ना इतना फहाशी का माहौल था, ना इतनी बेदीनी थी, ना इतनी बेहिजाबी थी। कितना मुश्किल है। आखिर क्यों हम अपने आप को इस जहमत में डालें? ये दाढ़ी भी रखो और हराम भी ना खाओ, नमाज भी पढ़ो और औरत कहे कि हर जगह हिजाब भी करो और शादियों का भी बाइकाट कर दो अगर वहां हराम हो रहा है। कितना मुश्किल हो जाएगा जिंदगी है। तो
یہ کربلا ہے آج کی، ہمیں ملے گا بہت کچھ ملے. سنیے ایک بات، میدان کربلا سب سے عجیب جہاد عباس کا تھا. عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج، باب المراد. ہر آدمی کی مراد یہاں پوری ہوتی ہے، ہر آدمی کی حاجت یہاں قبول ہوتی ہے. اور آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی پچھلے سال انتقال ہوا. اتنا عظیم مرکز اس دور حاضر کے طراز اول کے صف اول کے مراجع میں سے ایک تھے. انقلاب اسلامی ایران میں امام خمینی کی کتنی ہمکاری کی، اور اس کے بعد رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی کا کتنا احترام کرتے. ایک عظیم مراجع کی فہرست میں ان کا شمار ہوگا دور حاضر. پچھلے سال ہمیں یہ ایک صدمہ ہوا کہ وہ دنیا سے رخصت. ان کی ویب سائٹ پر یہ نہ صرف یہ کہ پورا واقعہ بلکہ آغا فاضل لنکرانی کا فتویٰ آخر میں تھا، کیونکہ بہت میں سینسیٹیو ایشو میں داخل ہوں. بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہوں گے اور اختلاف کریں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ کہہ دیں کہ مولانا شروع مجلس میں آپ نے اس بات یہاں سے شروع کی کہ اسلام کا پہلا کارو میں شرک نہ کرو. یہ تو آپ شرک سکھا رہے، یہ شرک نہیں. یہ واقعہ تو 4 سال پہلے دبئی میں میرے سامنے پیش آئے. سامنے کا مطلب یہ کہ میں وہاں مجلسیں پڑھنے 11 محرم کو گیا، واقعات محرم کو پیش آئے. میں تھا جب یہ معجزہ ہوا. اور وہی کہ پیرس کا رہنے والا کیمیکل انجینئر جس کی وائف عیسائی تھی، بعض مراجع کے فتوے سب نے پاس عیسائی عورت سے شادی کی جا سکتی ہے چاہے اس نے اپنا مذہب نہ بدلا. اور عیسائی بھی کوئی جاہل نہیں تھی، وہ ڈاکٹریٹ تھی اس کی کیمیکل انجینئرنگ کی پی ایچ ڈی. پولیو کی وجہ سے اس کی ٹانگ بیکار. آج محرم کی مجلس میں دبئی آئے، حج کیا، حج کے بعد دبئی گئے. آیت اللہ فاضل لنکرانی کے وکیل استاد مجلس سے پڑھنے بلائے گئے. انہوں نے مجلس میں یہ کہا دنیا کا کوئی حاجت نہیں، اگر عباس کا نام لے وہ باب الحوائج. عباس جو ہے نا ان کے نام کے عدد بنتے 133 مرتبہ ہے. یا کاشف کرب فتح حسین اکشف کربی بے حق عشیق الحسین. ڈائریکٹ حضرت عباس کہ اپنے بھائی کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، آپ کو واسطہ ہے ابو الفضل عباس، آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری پریشانی دور کرنا. اس نے پوری زندگی اس کی جو ہے پولیو کا مریض ہے، بے ساتھیوں میں چلتا ہے، اس کے اندر دل کو لگی ہے. اس نے وہی بیٹھے بیٹھے 133 مرتبہ کی دعا بے ساتھیوں پر آیا تھا اور دوڑتا ہوا گیا مجلس سے جا رہا. اس کی بیوی عیسائی ہے اور پڑھی لکھی عیسائی پی ایچ ڈی ہے. یقین نہ آیا. آتی ہے وہ آغا فاضل لنکرانی کے وکیل خاص کے پاس. انہوں نے بتایا عباس کہتے کس کو. اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا، نام مریم رکھا گیا. یہ تو آنکھوں دیکھا بھی معجزہ، لیکن معجزے بہت زیادہ مشہور ہو جاتے، کچھ غلط بھی ہوتے. آیت اللہ العظمیٰ آغا فاضل لنکرانی سے پوچھا گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور چونکہ حضرت عباس کا رتبہ اتنا ہی بڑا، اس لیے اس دعا کو جو پڑھے گا اس کی عادت قبول ہوگی. عظیم مرجع میرا دعا بالکل ویلڈ دعا. خاص ڈائریکٹ عباس کا نام دل میں یہی خیال رکھنا کہ سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہماری حاجتیں پوری کرنے والے ہیں. اللہ اللہ. لیکن بات میں نے اس لیے کہا کہ آج کل اس پہ بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، اس کو چھوڑیے ایک طرف. سوال یہ کہ نہ صرف یہ کہ عباس کا نام باب الحوائج ہر حاجت پوری ہوتی، بلکہ ایک اور اعتبار سے مجھے بڑا عجیب لگتا ہے یہ نام اصل میں امام معصوم کا نام، یہ لقب. شیعہ کے پاس 2 باب الحوائج، ایک کارمین کے اندر میرا 7واں امام اس کا لقب بھی باب الحوائج، ایک کربلا میں آقا عباس. شیعوں کے پاس 2 باب الحوائج. مگر سوال یہ کہ جو لقب ایک امام معصوم کا ہو، عباس اپنی تمام تر عظمت کے باوجود کبھی اپنے آپ کو امام تو نہیں کہتے تھے نا، غلام ہی کہتے تھے. امام کا لقب ان کو کیسے ملے؟ ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو ذرا ایلیبریٹ کر کے بتاؤں گا بھی مختصر. میدان کربلا عباس نے عجیب جہاد کی، اور وہ جہاد یہ کیا
حاجت یہ تھی کہ میں کربلا میں آقا حسین کی مدد کرتے ہوئے تلوار چلا، کیونکہ جب سے عباس پیدا ہوا ایک جملہ سنا، عباس مولا نے تمہاری ماں سے شادی صرف کربلا کے لیے، عباس مولا نے تمہاری ماں سے شادی صرف کربلا کے لیے، خاندان میں جائے تو خاندان والے یہی کریں، ماں کے پاس آئے تو ماں یہی بتا، بزرگوں کے پاس جائے بزرگ یہی بتا، اور مسلسل دہرایا جا رہا ہے، بچپنے میں سنا، جوانی میں سنا، کربلا میں سنا، ہر جگہ سنا کربلا کے بارے میں کہ ابھی اتنے مظاہر و غالباً جو ہے رکھتا ہے کربلا میں باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے، اور عباس کھڑے، بلکہ یہ ایسا لگا کہ عباس کو سنا رہے، ایک نے دوسرے سے کہا دونوں علی کا زمانہ دیکھے بھائی تمہیں وہ رات یاد ہے جب مولا نے عباس کی ماں سے شادی کی؟ دوسرے نے کہا بھلا کیسے بھول سکتے ابھی تک یاد؟ تو حبیب نے کہا یہ یاد ہے سوال کہ اس شادی کے موقع میں علی کیا کہہ رہے مولا کیا کہہ رہا؟ کہا یہی کہہ رہے تھے شادی تو صرف میں نے کربلا کی، ایسا بیٹا چاہیے جو کربلا میں آقا نے کہا اور جو کربلا میں حسین نے کہا۔ عباس نے سنا سمجھ گئے، عباس فقیہ بھی ہیں، عباس عالم بھی ہیں، سمجھ گئے یہ دونوں بزرگ مجھ کو سنا رہے، ایک انگرائی آقا شجعانی یا امی حبیب، چچا حبیب آپ مجھے جوش دلا رہے، آقا حسین سے اجازت لے کے آئیے شام تک کوفے کے دارالامارہ پر حسین کا قدم رہا۔ تو اول تو عباس کبھی یہ بات بھول ہی نہیں سکتے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی عاشور کے دن بھی یاد دلایا گیا عباس تم حسین کی مدد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے، علی کی تمنا ہو حسین کے۔ اب دیکھیے عباس کے میں اگلا جملہ توحید کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے اسے توحید نہ سمجھے، اکبر کے ذہن میں تمنا نہیں تھی کہ کربلا ہوگی تو میں کربلا میں جہاد کروں گا، کیونکہ اکبر کی ولادت کا وہ مسئلہ نہیں، قاسم کے ذہن میں خیال نہیں ہوگا، اصحاب امام کے عباس کربلا کا واحد مجاہد ہے، طرف طرف سے سوچتا ہے کہ وہ وقت کب آئے گا جس کے بابا نے مجھے بلایا اور آ گیا وہ وقت۔ توحید کے لیے سے نہیں کہہ رہا، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا، جن کی یہ تمنا نہیں تھی انہیں جو جہاد کی اجازت مل گئی، جو ساری زندگی کا اس پہ پابندی لگا۔ دو جملے سنیے، آدھے مسائل تو ہو گئے، بس بات ختم۔ دو جملے، پہلا جملہ یہ کہ عباس نے کیا کی؟ عباس نے اپنی حالت اللہ کے حکم میں قربان کر دی، بھائی حسین جو کہے وہ اللہ کہے، حجت خدا۔ عباس نے کہا پروردگار میری کتنی ہی بڑی حاجت کیوں نہ ہو، مگر تیرا حکم آ گیا میں اپنی حاجت تیرے نام سے قربان کرتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا عباس تم نے اپنی حاجت میرے لیے قربان کی، قیامت تک تیرے نام پر جو حاجت لے کر آئے گا میں اس کی حاجت کروں۔ یہ نظام پروردگار ہے، تم اللہ کے لیے قربانی دو، اللہ تمہیں طرف کے صلہ دے گا اور اتنا بڑا صلہ دے گا۔ مجلس ایسے اسٹیج میں پہنچ گئی کہ میں مثالیں دے کے مجلس کے اس تاثر کو ختم نہیں کرنا چاہتا۔ تعلیم، حجاب، گانا، نماز، رزق حرام، ارے عباس کا واقعہ بتا رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربانی دے کے تو دیکھو، پھر اللہ تمہیں کس نام دیتا۔ عباس تم نے حاجت قربان کی ہے، ساری کائنات کی حاجتیں تمہارے نام پہ پورے ہیں۔ دوسرا جملہ کی طرف تشریح کرتا ہے، لیکن مجھ سے ایک جملہ سنو، یہ وہ موقع تھا کہ عباس آقا حسین سے ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہہ سکتے ہیں، آقا آپ مجھے روک رہے ہیں، میں نہیں روکوں۔ کیوں نہیں روکوں؟ میں نے خود اپنے بابا کے کانوں سے سنا کہ بابا نے مجھ سے کیا کہا۔ یہ بھی تو بڑا علاقہ ہے نا کہ 21 رمضان جب بڑی دنیا سے رخصت ہوئے، ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا تھا، عباس کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ عباس تم حسین کے لیے ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مسئلے میں آپ کو دو مختلف حقے آتے ہیں، عباس کے سامنے بھی یہ امتحان، عباس نے اپنے کان سے امام سے سنا تم کربلا کے لیے، دوسرا امام کہہ رہا تم تلوار نہیں چلاؤ گے، دو اماموں کی الگ الگ باتیں سن رہا۔ عباس کیا کہے؟ آقا حسین آپ بھی میرے امام، وہ بھی میرے امام، لیکن آپ بھائی ہیں، وہ امام کے ساتھ میرے بابا بھی ہیں، میں اس امام کی بات مانوں گا، آپ کی بات نہیں مانوں۔ وقت نہیں ہے تو میں جملے کو ذرا اسی انداز سے کہہ، عباس نے قصور، پہلے امام نے کوئی بات کہی بھی ہے، بعد والے امام نے اگر اس کے خلاف بات کی ہے تو تمہیں بعد والے کی بات کو ماننا ہے، پہلے تو چھوڑ دے، اس کے خلاف نہیں جانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کا مسئلہ ہے، پہلے پوچھتا آج کچھ
بس اس زیادہ تباہ. عباس میدان کربلا کا سب سے بڑا جہاد عباس ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ بھوکے رہے, پیاسا رہے, یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. لوگ کے فائدے ہوئے کہ لاشیں عباس کو اٹھا کے لانا پڑا. روایتوں میں جملہ ملتا کہ صبح عاشور سب سے پہلے عباس آیا تھا, پہلے مجھے میدان میں جانے کی اجازت. حسین نے روک دیا, لیکن بڑا عجیب جملہ ہے, عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہے, تمہیں کیسے جانے. اور جب وہ وقت آ گیا کہ جمانہ نے بنی ہاشم کے لاشیں آنے لگے, اب کوئی عباس کو دیکھے, کوئی عباس کے اپنے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, گود کے پالے ہوئے, گھبرا کے کہا آقا پہلے مجھے جانے دیں. گود کے پالے ہوئے اور اپنے شاگردوں کے لاشیں نہیں اٹھائے گے. اور حسین کا وہی جواب, عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو, لیکن عاشور کی سے پہر آ گئی. حسین عباس نے کہا آقا مجھے جانے دیجیے. حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. کیا جواب دیا عباس نے, لیکن آقا وہ لشکر رہا جس کو میں علمدار ہوں. میرے سارے سپاہی, پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میں انتظار. میں جناب عباس کے مسائل اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں, شہادت یعنی ایک ہفتے پہلے آپ نے سنے, میں اس کے بعد کے مسائل پڑھ رہا ہوں. حسین نے کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو. آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار. لیکن حسین نے کہا میں اجازت نہیں دوں. اور جب اجازت ملی اور عباس گھوڑے سے زمین کربلا میں گرے, کسی شہید کی آواز سن کے حسین نے وہ جملہ لگا, اللہ اللہ یہ ہے عباس. کمر پکڑ کے کہا الان ان کا ذرا سہڑی. عباس میری کمر ٹوٹ گئی, تم کو میری کمر کا سہارا ہے. جب غیر معصوم اپنی تمام کا عظمت کے باوجود عباس حسین کے برابر تو نہیں ہے, حسین کی کمر کا سہارا. مگر خالی حسین کی بات شروع کرو, کوئی آقا سجاد سے چل کے بھی پوچھ رہے آقا عباس کسے کہتے. ریاض القدس کی روایت ہے, کربلا کا واقعہ ظاہری اعتبار سے ختم ہو گئے. قیدیوں کو گرفتار کر کے رسیوں سے باندھ کے کوفہ اور شام روانہ کر دیا گیا. بنی اسد کا قبیلہ اپنے گھروں سے تڑپ کے نکلا. آقا نے وعدہ لیا تھا لاشیں دفن کر رہا ہوں. عورتوں نے گھبرا کے پوچھا سارے مرد کہاں جا رہے ہیں, تب ایک وعدہ تھا آقا سے. عورتوں نے اپنی چادریں سر پہ ڈالی, آقا حسین نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا, ہم بھی جائیں گے. بچے دوڑ کے آئے, آج کل سر جنہیں ماں باپ دونوں جا رہے ہیں, تب تم بیٹھو, تمہارا کام نہیں, آقا کا لاشیں دفن کرنے جا رہے ہیں. بچوں نے کہا ارے آقا نے ہمیں بلا کے کہا تھا میدان میں آ کے ایک مٹھی کھال ہمارے لاشیں میں ڈال دینا, ہم بھی چلے. پہلے تو کربلا کا عام منظر پھر میں سمجھا کہ شاید سرکار نے یہ بند کر دیا, لیکن یہ ظاہری بتا رہے کہ ابھی بھی ہے. عاشور کی سے پہلے سارے ماتمی دستے آتے, ایک ماتمی دستہ کفن پہن کے آتا اور ان کے کندھوں میں بیلچے رکھے ہوتے. یہ بنی اسد کا قبیلہ ہے اور ہوتے میں آتے آقا آپ نے ہمارے بزرگوں سے وعدہ کیا تھا, ارے ہم وعدہ پورا کرنے آ رہے ہیں, ارے بیلچے لے کے آ رہے ہیں تاکہ لاشیں. عجیب منظر خدا نبی عاشور آپ کو کربلا میں کرتا. میدان میں پہنچے, سارے لاشیں نظر آ رہی ہیں, تو بتا رہی ہے حسینی لاشیں. لشکر یزید اپنے نجس لاشیں لے کے گیا, مگر کسی لاشیں کی پہچان نہیں ہو رہی. مگر نہیں چل رہا آقا کون ہے, شہزادہ کون ہے, صحابی کون. پہچان یہ چہرے سے ہوتی ہے, سب کے سب پڑ چکے ہیں. لباس سے ہوتی ہے, لباس لوٹ لیے گئے. سرکار نے کہا ایسا تو بڑی قبر کھودتے ہیں گنجے شہید, سارے لاشیں ایک ساتھ دفن کریں, قبر بھی کھودتے. لاشیں اٹھانے کا وقت آیا, راہ کوفہ سے آواز آئی ٹھہر جاؤ, میرا انتظار کرو, میں آ رہا ہوں. پلٹ کے دیکھا تو کوئی گھوڑے سوار یا اونٹ سوار مسافر چلا رہا. آنے والا قریب آیا, لیکن بڑا عجیب مسافر ہے. مسافر ہے مگر گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھوڑی ہے. توق نہیں کھلا, بیڑی نہیں کھلی, ہتھوڑی کھلی. آقا زمین کربلا پہ اترے, سرکار سے پوچھا کیا بات. اچھا وہ اتنا پریشان تھا کہ بھول گیا کون آیا, کہا لاشیں نہیں پہچانے جا رہے. یہ کون سا مسئلہ, چلو میرے سے یہ لاشا اٹھا, یہ مسلم ابن اسجع کا لاشا ہے, یہ علی ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ ہلال ابن نافع کا لاشا ہے, یہ قرآن حمد علی کا لاشا ہے, یہ
آخری لاشا نظر آیا، جیسے ہی لاشا دیکھا آنے والے پیش ماری، ہائے میرا بابا، میرے میں یتیم ہو گیا۔ آپ کی رحمت میں جوان سے دو جو آنے والا کچھ کھانے کے پڑا رہے میں یتیم ہو گیا، پانی شمدہ سے آنے والے نے آگے بولی، سردار قبیلہ نے پوچھا کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں گھوڑوں کی ٹانکوں کا ریپا مار، یہ رسول کا نواسا ہے، فاطمہ زہرا کا نام پہ جگر ہے، یہ علی ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا۔ اب سردار چوکا، یہ آقا حسین کا لاشا، آپ کیوں نے آپ نے کہا میں یتیم ہو گیا، تو آپ کون ہے؟ کہا علی ابن الحسین۔ یہ جا نہیں معلوم سے میرا مولا آگے یہ لاشا بھی اٹھوایا، پورا میدان کربلا کھا لیا۔ سردار اب سارا قبیلہ مڑا، کہا آقا ذرا چلے، ہمیں ہمارے 2 لمحے کے لیے مہمان بنتے۔ آقا نے کہا کہاں جا رہے؟ سردار نے کہا وعدہ پورا کیا، سارے لاشے دفن ہو گئے، قبیلے جا رہے۔ کہا ایک لاشا باقی آنے کیسے جا سکتے؟ پورے میدان کو دیکھا، سردار نے کوئی لاشا نہیں، کہا یہاں کوئی لاشا نہیں، کہا وہ یہاں نہیں ہے، وہ خوراک کے کنارے ہے۔ ایک لاشا خوراک کے کنارے ہے۔ مرنے والے نے حسین کو زحمت کرنے کی منع کیا، کہا میرا لاشا نہ اٹھائیے گا۔ آخری دن تھا، اے میرے مظلوم آقا سجاد، کتنا بڑا امتحان، چچا کا لاشا اٹھوایا، قبر میں اتارا، قبر سے باہر آئے، سارے قبیلے سے کہا دور چلے جاؤ، جب تک میں خود باہر نہ ہوں کوئی میرے قریب نہ آئے۔ کوئی امام سب چلے، میرا مولا دوبارہ قبر میں گئے، کسے کہتے ہیں عباس؟ کون ہے عباس؟ ایک رانی کہتا بہت دیر ہو گئی، میرا مظلوم آقا باہر نہ نکلا، میں ذرا خیریت تو ہے؟ قریب آ کے قبر میں جھانک کے دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا، عباس کے سینے پہ سر رکھے امام وقت لیٹا ہے، چچا کے سینے پہ سر رکھے بھتیجا لیٹا ہے، اور ایک ہی جملہ کہہ رہا، اے میرے خیرت مند چچا عباس، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، اے میرے غیور چچا آپ یہاں ہیں، اور آپ کی بہنیں بازاروں میں، درباروں میں، فرمایا آپ کے اندر میں، ارے میرے چچا نہ رہا، تو میری بھتیجا سے اور میرے مظلوم آقا سید الصادقین بن مصعب، جتنے مومنین و مومنات ہیں کہ سب اعلیٰ میں بیٹھے، ہمیں حسین کے سوائے نے دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے بیٹھے، خدا بندہ سب اعلیٰ میں بیٹھ کے اتنا گریہ کرنے والے، ان کے اس گریہ کا واسطہ عباس کے نام پر ان کی ساری حالتیں پوری فرما، خصوصاً عیسیٰ فاطمہ اور صدر شیرازی بیمار، خدا بندہ ان کو اور ہمارے دیگر تمام بیمار مومنین اور مومنات کو بے حق سے بیمار کربلا شفا کامل عطا فرما۔ ہمارے تمام مرحومین خصوصاً بانی مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، جن بچیوں نے امتحان دیے ہیں، انہیں امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما، اور پروردگارا کسی مومن اور مومنہ کو عباس کا واسطہ روزگار اور رزق کی کسی پریشانی میں مبتلا نہ فرما، پروردگارا میدان کربلا کے لاشوں کا واسطہ جنہیں میرے مظلوم آقا نے خود اپنے ہاتھ سے دفن کیا، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، خدا بندہ تجھے واسطہ لیلا کے اکبر، حوا کے قاسم اور رباب کے اکبر، جو صاحب اولاد ہے ان کو اولاد کے ہر صدمے سے محفوظ فرما، اور جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد مرینا فرما، دنیا میں جہاں جہاں آج بھی مومنین اور حسین کے جد کا نام لینے والے مصروف جہاد ہیں، تمام مجاہدین کو کامیابوں کا ہنگو، پارا چنار، ڈی آئی خان، کوئٹہ، یہاں کے مومنین کرام، غزہ کے ہمارے فلسطینی بھائی، پروردگار ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور دنیا سے ہر قسم کے ظلم کے خاتمے کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں طاقت۔ آج آخری مجلس تھی اور آپ نے ایسا گریہ کیا کہ انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہیں، تو اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، آج
کی مجلس کے جو بانیان ہیں، بانیان مجلس کے تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین و مومنات، لیکن حالیہ ہفتوں جو ہماری قوم کی شہادتیں ان تمام شہداء اسلام و شہداء ملت ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔